زندگی کے لیے ایک بہترین سوچ، ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر کوئی کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ بڑے بڑے متکبروں اور سرکشوں کو بھی خدا کے سامنے جھکے بغیر چارہ نہیں۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے، لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ تو نے رلا کے رکھ دیا اے زندگی، جا کے پوچھ میری ماں سے کتنے لاڈلے تھے ہم۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش رکھنا ناممکن ہے۔ باپ کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ جن سے باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے، اکثر وہی لوگ مصروف ہوتے ہیں۔ دل سے بولنا سیکھیں گے تو لوگ دلوں سے سنیں گے، اور زبان سے بولنا سیکھیں گے تو لوگ صرف کانوں سے ہی سنیں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ہم تمہاری تکلیف کو سمجھتے ہیں۔ جب لوگ آپ کو تکلیف دینے کے لیے کوئی تجویز نہیں ڈھونڈ پاتے، تو وہ سب سے پہلے الزام آپ کی مخلصی پر لگاتے ہیں، بنا دیکھے قصوروار آپ ہیں یا وہ خود۔ کسی ایسے شخص کے ساتھ احسان کرنا جو اچھا ہو کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ تو خود اچھا ہے، آپ کا کیا کمال ہے؟ اس میں احسان یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں، آپ اس کے ساتھ اچھا بنیں۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ یہ حوصلہ رکھتے ہیں؟ ایسے خواب کو عزت اور تعریف سے دیکھیں جو آپ کو اڑنے پر اکساتا ہے۔ اگر ذہن آپ کا خادم ہے تو آپ کی زندگی پرسکون ہوگی۔ آپ کا ذہن ایک باغ کی طرح ہے اور آپ کی سوچ بیج ہے۔ آپ اپنے دماغ میں پھول بھی اگا سکتے ہیں اور جڑی بوٹیاں بھی۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے رضامند ہونا کافی نہیں، اسے کر گزرنا ہوگا۔ اچھی بات کو جان لینا کافی نہیں، اس بات کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگا۔ آپ کو جن نعمتوں سے نوازا گیا ہے، جب آپ ان نعمتوں میں سے کسی نعمت پر غور کرتے ہیں تو آپ کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ یہ خوشی اس نعمت کا شکر ہے۔ زبان سے جتنا بھی شکر کر لیں مگر دل میں خوشی نہ آئے تو ایسی کیفیت سے شکر گزاری کے فائدے نہیں اٹھائے جا سکتے۔ شکر گزاری خوف، فکر، غم اور ڈپریشن کو ختم کرتی ہے اور خوشی، آسائش اور ذہنی سکون لاتی ہے۔ زندگی یہ نہیں چاہتی کہ ہم سب سے بہتر ہوں، زندگی بس اتنا چاہتی ہے کہ ہم سب سے بہترین کوشش کریں۔ آسمان پر ٹھکانے کسی کے نہیں ہوتے، جو زمین پر نہیں ہوتے وہ کسی کے نہیں ہوتے۔ اگر جیب میں چھید ہو جائے تو سکے گرنے سے پہلے اپنے گر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے مطلب کی آڑ میں دوسروں کے احساسات کے ساتھ کھیل کر خود کو افلاطون سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ زندگی کا نظریہ ہر ایک کے لیے مختلف ہے۔ جو جن حالات سے گزرا اس کے نزدیک وہی زندگی ہے۔ جس شخص کی انا اس کے قد سے اونچی ہو، وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا۔ کچھ لوگوں کو ہم دل میں جگہ دیتے ہیں، لیکن وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ جوتے کی نوک پر رکھنے کے بھی قابل نہیں ہوتے۔ رشتے اور شیشے میں ایک خوبی سانجھی ہے کہ یہ اندر ہی اندر اپنے ہی تناؤ اور بوجھ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ رشتہ توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو ساری زندگی سکون نہیں لینے دے گا۔ بچوں کی تربیت میں جوش، ہوش، فراموش کا
یکساں تناسب رکھو تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہترین سانچے میں ڈھال سکیں۔ کبھی یوں بھی سوچا کریں کہ سامنے والے کے لہجے میں کڑواہٹ اس کی اکڑ کی وجہ سے نہیں بلکہ زندگی میں کی گئی تلخیوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں۔ یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں۔ یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہیں لیکن جو بات رویہ بتاتا ہے وہ ہی سچ ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تمہیں پوری طرح توڑ دیا گیا ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک راستہ مل جائے گا، اور اگر آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو ایک بہانہ مل جائے گا۔ اختلاف کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت ہے اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض دفعہ انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی دو مرتبہ قدر کرتا ہے، ایک اس چیز کے ملنے سے پہلے اور دوسرا اس چیز کے کھونے کے بعد۔ بے وفاؤں کو مارا نہیں جاتا، بے وفاؤں کو پچھتاوے کی زندگی دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اتنی ٹھوکریں مارنے کا شکریہ اے زندگی، چلنے کا نہ سہی، سنبھلنے کا ہنر تو آ ہی گیا۔ انسان کو بس ایک بار آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے وہی اس کا رنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ خود کو دھوکہ دیتے ہو۔ لحاظ، مروت اور عورت کی عزت بڑی سے بڑی ڈگری بھی نہیں سکھاتی، اگر سکھاتی ہے تو صرف گھر کی تربیت۔